أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پچھلی 2 آیتوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دی تھیں. ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے ساتھ جھگڑے کی اور دوسری مثال تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے جب انہیں موت دے دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا اور ان کا کھانا پینا بالکل تر و تازہ تھا جبکہ ان کا خچر جو ہے وہ اس کی ہڈیاں وغیرہ اور گوشت وغیرہ سارے ختم ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ کر کے ان کے سامنے خچر کو پیدا کیا اور فرمایا کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں. اب تیسری مثال پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور یہ مثال بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے مددگار ہیں، ان کے دوست ہیں اور ان کی رہنمائی فرماتے ہیں. جب بھی ایمان والوں کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ شیطان پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ اہل ایمان کو بے سہارا یا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات عرض کی، یا اللہ میرا اس بات پہ تو ایمان ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرے گا لوگوں کو، لیکن یہ ہوگا کیسے، اس کی کیفیت کیا ہوگی. اب یہ ایک عام سی بات ہے کہ بلکہ ایمان تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ انسان بن دیکھے اور بن جانے کسی چیز پہ یقین لے آئے، خواہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے، فرشتے منکر نکیر آتے ہیں، اسے سوال جواب کرتے ہیں۔ اب یہ چیز ایسی ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ ظاہری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میت تو دفن ہے زمین کے نیچے، جہاں پہ سوائے اس میت کے جسم کے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے آتے ہیں، وہاں پہ میت کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، اسے سوال جواب کیا جاتا ہے، اور اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یا پھر ایسے ہی ایک اور مثال لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اول وقت میں جو آتا ہے ان کے بھی نام لکھتے ہیں۔ اب کیا فرشتوں کو سب کے نام کا علم ہے، یا ان کے پاس کاغذ ہوتا ہے، یا پینسل ہوتی ہے، یا وہ ریکارڈ کہاں کرتے ہیں، ان کے پاس صحیح ہوتی ہے؟ یہ ساری ایمان تو ہے ہمارا کہ وہ نام لکھتے ہیں، ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن کیسے کیا جاتا ہے اس کی کیفیت کا تو ہمیں علم نہیں ہے۔ بالکل ایسی ہی بات یہ تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات عرض کی، یا اللہ مجھے اس بات پہ تو ایمان ہے میرا کہ تو دوبارہ زندہ کرے گا انسانوں کو، لیکن کرے گا کیسے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے رب اے میرے رب، ارنی، ارے کما امر کا صیغہ ہے، دکھا نی مجھ کو، کیف تحیی الموتى، کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ موت کا واحد کیا ہے؟ میت۔ موتا اس کی جمع ہے، مردوں کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ قالا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو اس بات پہ ایمان نہیں لایا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ قالا بلا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلا کیوں نہیں، یا اللہ ایمان تو میں لایا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، بلاکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے اطمینان قلب کے لیے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہوگا کیسے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ایمان ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں کوئی کمی تھی یا انہیں شک تھا اس معاملے میں، بلکہ ایمان تو کامل تھا، لیکن سنی ہوئی بات اور دیکھی ہوئی بات میں فرق تو ہوتا ہے۔ آپ خبروں میں روزانہ کئی طرح کی خبریں پڑھتے ہیں، فلاں نے قتل کیا، فلاں پھانسی لگا دی، فلاں نے اس کو یوں ذبح کر دیا، آدمی تڑپتا رہا، اتنا خون بہہ گیا، ایسی اس کی حالت ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے باوجود وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو ایک انسان اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لے تو جو کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ہمارے ایک عزیز تھے ڈاکٹر، وہ یہاں پہ جب مجرموں کو قتل وغیرہ کیا جاتا ہے، ان کی ڈیوٹی تھی اس پہ کہ وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیں کہ ہاں واقعی آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ ڈیوٹی کے بعد بتایا انہوں نے کہ 2 رات مجھے نیند نہیں آئی، وہ کیفیت جو تھی اس کو قتل کرنے کی اور جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح اس کی بعد میں کیفیت ہوتی ہے، تو بار بار وہ میری آنکھوں کے سامنے منظر آتا رہے، جس کی وجہ سے 2 رات میں سو نہیں سکا۔ حالانکہ سننے کو تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، یہ فرق ہے سننے میں اور دیکھنے میں، اور یہی مطلوب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب میں دیکھ لوں گا تو پھر کیفیت اور ہوگی، پورا مکمل اطمینان قلب ہو جائے گا، لیکن ایمان تو بالکل ہے اس سے پہلے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، فخذ پس پکڑ لے، اربعۃ 4 من الطیر اڑتے ہوئے پرندے، اڑتے ہوئے پرندوں میں سے 4 کو پکڑ لو، فصرہن الیک، سرہن، اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، یا جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہلا لو، یعنی تم سے واقف ہو جائیں، وہ تم بھی انہیں اچھی طرح پہچان لو اور وہ پرندے بھی تمہیں اچھی طرح پہچان لیں۔ جانور جو ہیں ان کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ اپنے مالک اور غیر مالک کو پہچانتا ہے۔ فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ثم اجعل پھر کر دے، علی کل جبل ہر پہاڑ کے اوپر،
منہن جزءن، ان میں سے ایک جز. اب پہاڑ کتنے تھے یا کتنے پہاڑ منتخب کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ وہ 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے. 4 پرندے لے کے ان کے کتنے ٹکڑے کیے، ان کے کتنا قیمہ کیا یا گوشت بنایا یا جو بھی کیا، یہ ساری باتیں غیر مطلوب ہیں. ان کا کوئی اصل مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، قیمہ کر دیا، ان کو مکس کر دیا. پھر 3 یا 4 یا 5 پہاڑ جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام نے پسند کیے، ان پہاڑوں کے اوپر ان کا گوشت الگ الگ رکھ دیا. ثم ادعوہن، پھر ان کو پکار اپنی طرف، یعنی جس طرح پہلے فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے اپنی آواز کے ساتھ، تیری آواز کو پہچاننے لگیں. جب پہچاننے لگے تو پھر ان کو ذبح کر کے، ان کے ٹکڑے کر کے، ان کا گوشت بنا کے ان کو مکس کر دے، پھر ان کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دے. اور اللہ نے فرمایا اس کے بعد ان کو بلانا اپنی طرف. ثم ادعوہن، پھر بلا ان کو اپنی طرف. یاتینک سعیا، یاتینک، وہ آئیں گے تیرے پاس، سعین، دوڑتے ہوئے. اور ہمارے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اڑتے ہوئے آئیں گے. کہیں ایسے نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آ جائے یہ تو کوئی اڑتا ہوا پرندہ اوپر سے آ گیا. سائن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاؤں سے چل کے بھاگتے ہوئے وہی پرندے تیرے پاس آئیں گے جن کو تو نے ذبح کیا ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. لہٰذا یہ ثبوت دے دیا حضرت علیہ السلام کی مثال دے کے، ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے ان لوگوں کے لیے جو قیامت پہ یقین نہیں رکھتے، دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین نہیں رکھتے، کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے کہ مرنے کے بعد کروڑ سال کیوں نہ گزر جائیں، ارب سال کیوں نہ گزر جائیں، اللہ جب چاہے گا دوبارہ انسان کو پیدا کر لے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اچھی طرح جان لے بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. پیدا کرنا اور موت دینا اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اگلے جو 4 رکوع ہیں، یہ اب تقریباً اختتام ہے سورہ بقرہ کا، اور اس کے جو 5 رکوع شاید باقی ہیں، لیکن جو آئندہ 4 رکوع ہیں ان میں سے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ترغیب دلائی ہے، اس کے فضائل بتائے ہیں، اس کا اجر و ثواب بتایا ہے. اور 2 رکوع جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کے بارے میں اور آپس میں لین دین اور ادھار لینا، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے قواعد اور ضوابط کیا ہیں، یہ 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی. انفاق فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالہم، جان اور مال یہ دونوں بڑی پیاری ہیں چیزیں اللہ انسان کو. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جان کی قربانی بھی مانگی ہے کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ. اس سے پہلے جہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے 3، وہاں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جان اور مال دونوں کی قربانیوں کا مطالبہ کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مال کی قربانی کے فضائل اور اجر و ثواب بتایا ہے یہاں پہ کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی ينفقون، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ينفقون، جو انفاق کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یہاں پہ فی سبیل اللہ کا لفظ جو ہے یہ بڑا اہم ہے. فی سبیل اللہ یہاں پہ عام ہے صدقات اور خیرات کے لیے، اپنے مالوں کے لیے، اور اس میں جو اعلیٰ ترین اس کی مد ہے وہ تو جہاد ہے فی سبیل اللہ. جب قتال ہو رہا ہو تو اللہ کی راہ میں انسان پیسہ خرچ کرے. لیکن اس کے علاوہ
اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ان بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کا سپاہی بنائے، دین کا خادم بنائے اور دین کی اللہ کو ان سے خدمت لے، اس نیت کے ساتھ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی علماء نے لکھا ہے فی سبیل اللہ میں شامل۔ یہ اسلام کا اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ حالانکہ بیوی اور بچوں کا خرچ جو ہے وہ تو ایک عام آدمی جو غیر مسلم ہے، جو یہودی یا عیسائی ہے، ہندو ہے، اسے بھی یہ پتا ہے کہ اچھا بھی یہ میرا بچہ ہے یا میرا بیٹا بیٹی ہے، اس کے اخراجات پورے کرنے میرے ذمہ ہے۔ ایک تو یہ تصور ہے، جو آدمی محض اس تصور سے خرچ کرتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں اور قانونی طور پہ میں مسئول ہوں ان کا، مجھے ان کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، ان کا شادی نکاح کرنا ہے، اس کے لیے اجر و ثواب نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کی پہ خرچ کرے گا اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے گا اپنے بیوی بچوں کی، بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ فرمایا کہ جو ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے گا، پھر ان کے نکاح کرے گا، ان کو اپنے گھر میں خیریت سے پہنچائے گا، تو وہ قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی ان کے لیے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور یہ بھی فی سبیل اللہ خرچ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ دیتا ہے، اگر اس کی نیت بھی یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ کے رسول کی اطاعت میں یہ کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اپنے گھر پہ جو خرچ کریں اس میں بھی نیت یہ رکھیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ان پہ خرچ کر رہے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ فی سبیل اللہ میں ہے۔ اس کے بعد اپنے اعزاء و اقارب کی خبر گیری کرنا، اگر کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، اس کی خبر گیری کرنا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ بھی فی سبیل اللہ خرچ میں ہے۔ اسی طرح دین کے کاموں پہ خرچ کرنا، دین کی اشاعت پہ خرچ کرنا، دعوت پہ اور تبلیغ پہ خرچ کرنا، یہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ اور پھر جہاد اور قتال کفار کے خلاف جو ہے اس پہ خرچ کرنا، یہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ فی سبیل اللہ کی اصطلاح جو ہے یہ بڑی وسیع ہے، محدود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال کا مثال، ان کی مثال کیسی ہے؟ حبتن، ایک دانہ جو انسان زمین میں بوتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ایک دانہ زمین میں بوتا ہے۔ انبتت سبع سنابلا، انبتت کون سا فعل ہے؟ ماضی کا ہے، بعض مؤنث غیر کا صیغہ ہے۔ نباتات اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جو سبزی یا پھل گھاس دوسری چیزیں ہوتی ہیں زمین سے، اسے نباتات کہا جاتا ہے۔ انبتت اسی سے لفظ ہے، انبتت اگتی ہے، اس سے ایک دانہ کسان ڈالتا ہے زمین میں۔ اللہ فرماتے ہیں انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے سے کتنی کونپلیں نکلی؟ 7 خوشے نکلے یا 7 کونپلیں نکلی۔ فی کل سنبلۃ، ہر خوشے میں 100 حبہ، کتنے دانے آ گیا اس میں؟ 100 دانے آ گئے، تو سارے دانے کتنے بن گئے؟ 700 دانے بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری راہ میں فی سبیل اللہ اپنے بیٹے پہ نیکی سمجھتے ہوئے، اپنی بیوی پہ نیکی سمجھتے ہوئے، اپنی بیٹی پہ نیکی سمجھتے ہوئے جو آدمی 1 ریال خرچ کرے گا، میں اس کو 700 ریال کا اجر و ثواب دوں گا۔ بڑی واضح آیتیں ہیں قرآن مجید کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ میں ساری باتیں شامل ہیں جو میں نے بتائی آپ کو۔ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے اعزاء و اقرباء پہ خرچ کرنا، یتیموں اور بیواؤں پہ خرچ کرنا، مسکینوں اور محتاجوں پہ خرچ کرنا، دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت پہ خرچ کرنا، اور پھر قتال اور جہاد پہ خرچ کرنا، یہ ساری مدات فی سبیل اللہ میں آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دانہ جو بویا جاتا ہے اس کے نتیجے میں 700 دانے پیدا ہوتے ہیں، تو میں اسی طرح اجر و ثواب دیتا ہوں کہ 1 ریال یا 1 روپیہ جو خرچ کرے گا اس کے بدلے میں 700 ریال یا 700 روپے کا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
अहादीस भी है इस मामले में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबा कहते हैं कि एक आदमी जिहाद के मौका पे एक ऊँटनी लेके आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगा कि या रसूलल्लाह, ये ऊँटनी मैं जिहाद में अल्लाह के लिए देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह इसकी नाक में नुकेल डाल के तुम लाए हो, ऐसी ही क़यामत के दिन अल्लाह ताला 700 ऊँटनियाँ देगा तुम्हें। और फिर दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि इंसान एक खजूर के बराबर सदका करता है, एक खजूर के बराबर इंसान सदका करता है और अल्लाह ताला उस सदके की परवरिश करते हैं जिस तरह तुम में से कोई एक आदमी अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करता है, उस तरह अल्लाह उसकी परवरिश करते हैं, हत्ता कि वो सदका बढ़ते 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 और पहाड़ के बराबर हो जाता है और इतना अजर सवाब मिलता है उसको। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, वल्लाहु और अल्लाह ताला युज़ाइफु बढ़ाता है, यानी अजर सवाब को, लिमन यशा जिसका चाहता है। अब ये सवाब के घटने और बढ़ने का असूल क्या है, उसका कायदा क्या है? किसको 10 गुने मिलता है, किसको 100 गुना मिलता है, किसको 700 गुना मिलता है, अल्लाह ताला ने उसकी भी आगे वजाहत फरमाई है। और कोई ऐसा भी है जो खर्च करता है तो उसको 0 मिलता है, कुछ भी नहीं उसका अजर सवाब मिलता। वो सारी बातें अल्लाह ताला ने आगे वादे फरमाई है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अजर सवाब देने के मामले में बड़ी वुसअत रखता है। अल्लाह के खजाने बड़े खुले हैं, बहुत हैं अल्लाह के खजाने। अल्लाह ताला के खजाने देते हुए खत्म नहीं होते। वल्लाहु वासिउन, बड़ी वुसअत वाला है अल्लाह, अलीम और जानने वाला है किस चीज को, तुम्हारी नीयतों को, किस नीयत से तुम पैसा खर्च कर रहे हो। शादी ब्याह पे खर्च करते हो लोगों को दिखाने के लिए, रिया के लिए, नाक ऊंची रखने के लिए, या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की इताअत के लिए। फरमाया ये तो अब दिल की बातें हैं और अल्लाह ताला की जात जो है वो तो दिल की बातों को भी जानती है। लिहाजा ये बात याद रखो कि तुम्हें अजर सवाब मिल तो सकता है 700 गुना तक, 10 गुना से लेके 700 गुना तक सवाब तो मिल सकता है अल्लाह के यहाँ, लेकिन उसका इन्हसार है तुम्हारे इन मामलात पे, तुम्हारी नीयतों पे, तुम्हारे अखलास पे, तुम्हारे तक़वे पे, तुम्हारी नेकी पे इन्हसार है उसका। आगे फिर फरमाया कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना, वो लोग जो खर्च करते हैं, अमवाल हम अपने माल, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़न, सुम्मा फिर ला युतबिऊ नहीं पीछा करते वो, ला युतबिऊ नहीं पीछा करते वो किस चीज का, मा अनफ़क़ू जो उन्होंने खर्च किया, किसी यतीम को दिया, किसी बेवा को दिया, किसी मुहताज को दिया या किसी हाजतमंद को दिया, नहीं पीछा करते उस अपने खर्च किए हुए माल का किस चीज के साथ, मन्नन वला अज़न। मन्नन अब्दुल मन्नान का माना, मन्नान कहते हैं एहसान करने वाले को, अब्दुल मन्नान एहसान करने वाले का बंदा, यही लफ्ज़ है जो अल्लाह ने यहां इस्तेमाल फरमाया। मन्नन नहीं पीछा करते अपने खर्च किए हुए माल का एहसान के साथ, वला अज़न और न ही अज़ियत के साथ। मतलब ये है कि जब किसी को दे लिया, हाजतमंद को, बेवा को, यतीम को, तो फिर न तो उसको एहसान जतलाते हैं, उसका पीछा करते हैं एहसान के साथ कि उसको बार बार बताते रहें, अच्छा जी हमने तुम्हें ये लेके दिया, तुम्हारी बेटी का ब्याह करके दिया, हमने तुम्हारे बच्चे की तालीम हमने पूरी कराई, या फीस दी हमने, तुम्हारा इलाज कराया, ये किया वो किया। ऐसा एहसान जो है वो उसको जतलाते नहीं हैं, पीछा नहीं करते एहसान के साथ
ولا اذن، اور نہ ہی اذیت کے ساتھ. اذیت پہنچانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ انسان اس کو بار بار کوئی ایسی بات کہے جس میں وہ اپنی ذلت اور رسوائی محسوس کرے. خرچ کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے. نہ تو کسی پہ اپنا احسان جتاؤ اس لیے کہ فی سبیل اللہ خرچ کر کے تم نے بظاہر دنیا داری کے اعتبار سے تو اس کا بھلا کیا، لیکن اصل میں بھلا کس کا ہے؟ اصل میں بھلا تو اپنا ہے. ایک بچہ جو ہے وہ سارا سال تعلیم حاصل کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، امتحان دیتا ہے، خرچ حالانکہ والدین ہی کرتے ہیں اس پہ. اب وہ محنت تو بچہ کر رہا ہے. اب اگر وہ بچہ بار بار اپنے ماں باپ سے کہے جی میں بڑا پڑھتا ہوں، میں بڑا پڑھتا ہوں، میں نے بڑا یہ کیا وہ کیا، تو بیوقوف ہے بچہ اس لیے کہ اس کی پڑھائی کا فائدہ تو کل کو بچے کو ہی ہونا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو کسی پہ، خواہ اپنے بیوی بچے پہ خرچ کرتے ہو تو اس کو بھی اذیت نہ دو. اپنے بیٹے پہ یا اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو تو اس کو بھی نہ جتلاؤ. اور اگر جتلاؤ گے کہ میں نے تو پہ اتنا خرچ کر دیا، تمہارا یہ کام کیا، تمہارے ماں باپ کو یہ دیا، تمہیں یہ دیا، بیٹے پہ اتنا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بیٹے کو جتلاتے رہے تعلیم تربیت کے لیے اسے بتانا یہ اور بات ہے. لیکن اذیت پہنچانے کے لیے بیوی یا بچوں کو احسان جتلانا یا ان کو اذیت دینا یا ان کو ذلیل و رسوا کرنا، اذیت کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے یا ڈیل کیا جائے کہ جس میں لینے والا اپنی ذلت اور رسوائی محسوس کرے. دونوں چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا. نہ تو اپنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو. اگر ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو ماں باپ کو مت جتلاؤ کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں. ماں باپ کے تو اتنے احسان ہے کہ انسان اتار ہی نہیں سکتا. ساری زندگی بھی انسان خرچ کرتا رہے ان پہ تو انسان والدین کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا. اور بیوی بچوں پہ انسان اگر خرچ کرتا ہے تو یہ مت کہیں کہ بچہ جی میرے پتر دی کمائی کھا گئے میرے پوترے دوترے. وہ ان کی قسمت ہے جو لکھی ہے، اور قانونی ذمہ داری ہے، شریعت کی طرف سے ذمہ داری ہے، ہر اعتبار سے ان کی شوہر کی یا باپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، اللہ کے حضور وہ سرخرو ہوتا ہے، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے. اور اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اس کی. اس لیے فرمایا کہ جب تم صدقہ اور خیرات کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال دو، تو اجر ان کے لیے ہے جو نہ جتلاتے ہیں نہ لینے والے کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگ جو نہ تو جتلائیں اور نہ ہی اذیت پہنچائیں لینے والے کو، ان کے لیے اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، اور نہ ہوگا ان پہ خوف. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم میں مبتلا ہوں گے. خوف کا تعلق جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ ہے کہ آنے والے وقت میں انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا. دنیا میں بھی انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہوگا، فقر و فاقہ کا. جو آدمی دیتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 2 فرشتے بھیجتا ہے زمین پہ، اور ایک فرشتہ یہ ندا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور دے. اور اللہ کے رسول نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ ہماری کیلکولیشن ہے، یہی آزمائش ہے، یہی آزمائش ہے کہ انسان کی عقل اور انسان کی کیلکولیشن جو ہے وہ اور ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے اور ہیں، اور بالکل انسان کی عقل کے برعکس ہے. انسان 500 یا 1000 ریال جو ہے اپنے پیسوں میں سے یا اپنے مہینے کی تنخواہ میں سے خرچ کرتا ہے. کیلکولیشن یہی کہتی ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ 10,000 میں سے 1,000 خرچ کر دیا، باقی 9,000 رہ گئے. لیکن اللہ اور اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ باقی 9,000 نہیں رہ گئے، اس میں 20,000 بنا دوں گا تمہارے. اس 9,000 میں تمہارے 20,000 کے میں کام کر دوں گا. اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، صدقہ خیرات نہیں کرو گے، تو فرمایا کہ میں برکت چھین لوں گا اس سے.
تمہارے 10,000 یا 20,000 ہوں گے تو اس 1,000 کا بھی کام نہیں ہوگا. انسان یہی کہے گا جی سعودی عرب جا کے کمایا تو بڑا تھا, پتہ نہیں لگا کدھر گیا ہے. جب اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا کرے گا انسان تو اللہ بھی ویسے ہی معاملہ کرے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو ان کو دنیا میں کوئی خوف ہونا چاہیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کا مال کم ہو جائے گا یا ان کو کھانے کو کہاں سے ملے گا, انہیں خوف نہیں ہونا چاہیے. اور نہ ہی کبھی ان کو اس بات کا غم لاحق ہوگا کہ ماضی میں ہم نے اتنا خرچ کر دیا, اتنا دے دیا, یہ کیوں دیا. ان کو نہ تو خوف ہوگا مستقبل کا اور نہ ہی ماضی میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کا غم کبھی لاحق ہوگا, بلکہ قیامت کے دن وہ شاداں اور فرحاں ہوں گے کہ ہم نے اتنا خرچ اللہ کی راہ میں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں اجر و ثواب دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان صدقہ جو ہے یہ انسان کے سر کے اوپر سایہ بن جائے گا میدان حشر میں. سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ بھی انسان کے سر کے اوپر سایہ بن جائے گا میدان حشر میں. اور دنیا کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مصیبتیں, تکلیفیں, بیماریاں اور مشکلات یہ اور صدقہ جو ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر صدقہ جو ہے وہ آگے بڑھ جائے تو مصیبتیں, پریشانیاں, تکلیفیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر صدقہ کرنا چھوڑ دیا جائے, صدقہ پیچھے رہ جائے تو بیماریاں, پریشانیاں, تکلیفیں اور دکھ اور بے چینیاں یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو کسی بات کا غم اور ڈر نہیں ہونا چاہیے, کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور اسلام کا جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں تو کھلے دل سے خرچ کریں. البتہ اپنے آپ پہ جب خرچ کرنا ہو تو پھر ذرا حساب سے کرنا چاہیے اور تول کے کرنا چاہیے, اپنے آپ پہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی راہ میں جتنا انسان دل کھول کے دے اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہے, اجر و ثواب ہے اس کے لیے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ایک اور بات, یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں, کون سے ضابطے ہیں جس سے انسان کا اجر و ثواب ضائع ہوتا ہے اور کن چیزوں سے انسان کا اجر و ثواب گھٹتا اور بڑھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. قول معروف, معروف کا معنی نیکی کی بات, اچھی بات, میٹھی بات. اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی آ گیا تمہارے پاس سوالی مانگنے کے لیے, اب تمہارے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے, تو جب سوالی آ کے مانگے تو اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دینا چاہیے, سنت یہی ہے. لیکن آ گیا سوالی مانگنے کے لیے, آپ کے پاس کوئی دینے کے لیے اس وقت ہے نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ قول معروف, میٹھی بات اس سے کر دو, اچھی بات اس سے کر دو, بڑائی کی بات اس سے کر دو. بڑائی کی بات کیا ہے؟ بڑائی کی بات یہ ہے کہ انسان اچھے الفاظ میں مدد کر دے کہ اچھا بھائی اللہ دے گا, آپ کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے, اچھا بھائی اللہ تمہیں برکت دے. کوئی ایسے الفاظ اسے کہہ دیں جس سے اسے اذیت نہ پہنچے, اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے یا اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوالی کو ڈانٹنا نہیں ہے. اچھے طریقے سے اللہ فرماتے ہیں قول معروف, نیکی کی بات, بھلائی کی بات کہہ دو اس کو کہ بھائی اللہ تمہیں برکت دے, اللہ تمہیں اور دے, یا کوئی ایسی بات جس سے اپنی معذرت کر سکو اور اس کو بتا سکو کہ بھائی اس وقت میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. قول معروف. دوسری بات یہ فرمائی مغفرت, اور درگزر کرنا, معاف کرنا, مغفرت کرنا. دو باتیں اللہ نے فرمائی سائل کے لیے, مانگنے والے کے لیے. ایک بات تو یہ فرمائی کہ اچھی بات کہو اسے, دوسری بات یہ فرمائی کہ اس سے درگزر سے کام لو.
درگزر سے کام لینے کا موقع وہ ہے جب سوالی آ گیا، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، اب سوالی پیچھا نہیں چھوڑ رہا، انہیں جی کچھ تو دو، اچھا جی اتنے ہی دے دو، اچھا جی وعدہ ہی کر دو، اچھا جی بھائی بڑا بخیل ہے تم تو ایسی دیتے نہیں ہو، تم تو بڑے مالدار آدمی ہو، تمہارے پاس تو بہت پیسہ ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، کوئی سوالی جو ہے آ کے تمہارے ساتھ سختی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، چمٹ جاتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ سوال کرنے کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ایسا اس طرح کی طریقے سے سوال نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے ایسے آ کے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں حکم ہے مغفرتن، اس سے درگزر کرو، اس کو معاف کر دو۔ اگر وہ بدتمیزی کرے تو اس کے جواب میں تم بدتمیزی نہ کرو، اگر وہ سختی کرتا ہے، چمٹ جاتا ہے، تو تم ویسا معاملہ نہ کرو اس سے۔ فرمایا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھے الفاظ کے ساتھ، قول معروف، میٹھے بول کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ معذرت کر دو کہ بھائی اللہ تمہیں دے گا، اللہ برکت دے گا۔ اور اگر وہ چمٹ جاتا ہے اور کوئی گستاخی کی بات کرتا ہے تو پھر بھی فرمایا کہ مغفرتن، درگزر کرو اس سے، تم اس سے زیادتی نہ کرو، اس کی گستاخی کو یا اس کی زیادتی کو معاف کر دو۔ خیر من صدقۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ میٹھا بول یا اچھی بات یا نیکی کی بات کہہ دینا کہ بھائی میں ابھی نہیں دے سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں، یا پھر مغفرتن، اس کو معاف کر دینا، کہیں زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے یتبعها اذن، جو دے کے آپ پھر اس کو اذیت پہنچائیں۔ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اجازت ہے اس بات کی کہ سوالی کو آپ معذرت کر دیں۔ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس بات کی شرعاً اجازت ہے کہ آپ سوالی سے معذرت کر دیں اچھے طریقے سے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو کہ تم نے اگر اس کو دے دیا تو پھر اس کو اذیت پہنچاؤ۔ فرمایا کہ اذیت پہنچانے سے کہیں بہتر یہ ہے کہ تم معذرت کرو۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ رہ ہی نہیں سکتے، دیتے بھی ہیں لیکن دینے کے ساتھ ساتھ جو اس کو دیا ہے اس کو اذیت پہنچانے سے رہ نہیں سکتے، کسی نہ کسی طریقے سے بات جو ہے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بار بار منع فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور دوسری بات میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر بعد میں تم نے اذیت دینی ہے، بعد میں احسان جتانا ہے تو اس سے اچھا یہ ہے کہ معذرت کر لو، نہ دو اس سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کی سزائیں بتائی ہیں۔ لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ لا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ لا ینظر الیہم لا یکلمہم اللہ، جی لا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے جہنم میں دردناک عذاب رکھا ہے اللہ نے۔ کلام نہیں کرے گا، کیا مطلب اس کا؟ آپ کسی کو ملنے کے لیے جائیں کسی کے گھر میں اور وہ آپ سے کلام نہ کرے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا سخت ناراض ہے آپ سے، اتنا ناراض ہے کہ ایک بہت ہی جو تہذیب کی بات ہے اس سے ہٹ کے اس نے آپ سے سلوک کیا ہے۔ اور اللہ کا کلام نہ کرنا کسی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سخت ناراض ہے اس آدمی سے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت سے محروم رہنا قیامت کے دن۔ اللہ کی رحمت کے بغیر تو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا؟ اللہ کی رحمت کا محتاج تو دنیا میں بھی ہے ہر آدمی اور قیامت کو بھی ہے۔
فرمایا کہ قیامت میں اللہ اس پہ رحمت نہیں فرمائے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی اس کو پاک کرے گا. گندا آدمی، غلیظ آدمی، گناہگار آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. غلیظ آدمی، گندا آدمی، گناہگار آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جس کے بارے میں اللہ فرمائے لا یزکیہم، اللہ قیامت کے اس کو گناہوں سے پاک ہی نہیں کرے گا، اس کو اسی طرح گناہوں میں لتھڑا پتھرا رہنے دے گا جس طرح وہ دنیا سے آیا ہے. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن. وہ تین آدمی کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ آدمی ہے جو اپنا ازار، اپنی شلوار، اپنی تہمت، اپنی پتلون ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور یہاں تکبر کا لفظ ساتھ نہیں ہے. یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر یہ کام تکبر سے کیا جائے پھر تو سزا ہے، اگر تکبر کے بغیر کیا جائے تو پھر نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور اس حدیث میں تکبر کا لفظ نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے. اور دوسرا فرمایا کہ وہ احسان جتلانے والا جو کسی کو دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اور پھر اس کو جتلاتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے بھی 4 سزائیں ہیں. نہ اللہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس پہ رحمت کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے عذاب علیم ہے. صدقہ خیرات دے کے اس کو جتلانا یا پھر اذیت دینا اس کو، یا اس کو ذلیل کرنا یا اس کو رسوا کرنا، یہ دوسرے مسلمان کو حقیر جاننا جو ہے یہ ویسے ہی بڑا اسلام میں مکروہ ہے، بڑا سخت ناپسندیدہ ہے، بڑی سخت مذمت فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کتے کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کہیں اللہ مجھے کتا نہ بنا دے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو. اور دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 حصے ہیں سود کے، اور اس کا سب سے جو نچلا حصہ ہے، کمتر حصہ، وہ کون سا ہے؟ ماں کے ساتھ زنا کرنے والا. اور جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ کون سا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا. آپ اندازہ کیجئے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کسی مسلمان بھائی کو اپنے آپ سے کمتر اور حقیر سمجھنا. اور جو آدمی دوسرے کو اذیت پہنچاتا ہے یا صدقہ اور خیرات دے کے اس پہ احسان جتلاتا ہے یا اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو بڑا حقیر سمجھا. اس کو ذلیل اور رسوا تبھی کرتا ہے انسان جب اس کو حقیر سمجھتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اللہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس پہ رحمت کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور جہنم میں اس کو عذاب علیم دے گا، سخت سزا دے گا اسے. اور تیسرا آدمی فرمایا وہ آدمی ہے، وہ تاجر ہے جو اپنی جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچتا ہے. یہ 15 ریال کی چیز ہے، نہیں بھائی نہیں کچھ کم کرو، انہیں جی نہیں میں تو اللہ کی قسم 14 کے لیے ہے، میں کیسے تمہیں 15 سے کم دوں. اور خریدی وہ 10 ریال میں آئی یا 12 ریال میں، خود 10 یا 12 ریال میں خریدی ہے، لیکن گاہک کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے 14 ہی خریدی ہے اور 15 ریال لے لیے اس سے. فرمایا کہ یہ جو تاجر ہے جس نے جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچ دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہ پاک کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ رحمت کرے گا، اور عذاب علیم ہے جہنم میں اس کے لیے بھی. فرمایا یہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے یہ 4 سزا ہیں، جن میں ایک آدمی وہ ہے جو صدقہ خیرات دے کے دوسرے کو جتلاتا ہے یا ذلیل و رسوا کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ معذرت کر لو. اگر بعد میں جتلانا ہے، بعد میں کسی کو ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، تو ایسا صدقہ نہ دو. ایسا صدقہ جو ہے وہ تمہارے اعمال کو باطل کرے گا، تمہارے اس عمل کو. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی. پہلے تو فضیلت بتا دی کہ بڑا اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. کتنا اجر و ثواب ہے؟ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ثواب ہے، بڑا ثواب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم اس کو جتلاؤ گے، ذلیل و رسوا کرو گے جو اس کو صدقہ خیرات دے رہے ہو، تو پھر اپنا ثواب ضائع کر لو گے. لہذا آگے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ممانعت فرما دی. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تبتلو نہ باطل کرو. باطل کرنے کا معنی مٹا دینا, ختم کر دینا, صفر کر دینا. لا تبتلو نہ مٹاؤ صدقاتکم اپنے صدقوں کا اجر ثواب. کس چیز کے ساتھ؟ بالمن والاذی, احسان جتلا کے اور اذیت پہنچا کے. احسان جتلا کے اور اذیت پہنچا کے اپنے صدقے خیرات کی کا ثواب ضائع نہ کر لیں. جس کا مطلب یہ ہے واضح طور پہ کہ جو آدمی صدقہ خیرات کر کے کسی کو جتلائے گا یا اس کو اذیت پہنچائے گا اس کا ثواب صفر ہو جائے گا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی مثال دی ہے. باتیں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہیں اور مثالیں بھی بڑی اچھی اور بڑی سادہ سی بتائی ہیں. اب یہ تو سمجھنے والوں کا کام ہے, کوئی کتنا سمجھتا ہے, کوئی کتنا سبق حاصل کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذیت پہنچا کے یا احسان جتلا کے اپنے مال کا, اپنے صدقہ خیرات کا ثواب ضائع کر لیتا ہے, اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. وہ اس طرح ہے, اس آدمی کی طرح ہے ينفق مالہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے رئاء الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جو خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں بڑی مفصل حدیث ہے بخاری مسلم شریف کی, جس میں 3 آدمیوں کے بارے میں الگ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے وضاحت فرمائی ہے ریا کے معاملے میں کہ ایک عالم آئے گا, ایک قاری آئے گا, ایک سخی آئے گا اللہ کے دربار میں. اس سخی سے اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں بڑا مال دیا تھا دنیا میں, تم نے میرے مال کا کیا شکر ادا کیا؟ صحیح جواب میں کہے گا او یا اللہ میں نے بڑے کام کیے مال کے ساتھ, تیری راہ میں فلاں جگہ خرچ کیا, فلاں یتیم کو دیا, فلاں بیوہ کو دیا, فلاں سکول بنوا دیا, فلاں ہسپتال بنا دیا, فلاں سڑک بنوا دی, رفاع عامہ کے بڑے میں نے کام کیے, بڑا تیری راہ میں خرچ کیا. لیکن وہاں تو انسان جو ہے جس طرح یہاں دنیا میں چالاکی کرتا ہے یا چتر چتر باتیں کرتا ہے, وہاں بھی کوشش تو کرے گا کرنے کی, لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. یہاں تو معاملہ جو ہے بالکل سیدھا سیدھا صراط مستقیم کی بات ہے. جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اس کو بالکل سیدھا سیدھا رکھیے, اس میں کوئی ٹیڑھ میڑھ نہ رہنے دے. اللہ خود حکم جاری کریں گے, اللہ فرمائیں گے کہ نہیں تم نے میرے رضا کے لیے خرچ نہیں کیا تھا بلکہ تم نے تو ووٹ لینے کے لیے خرچ کیا تھا کہ ہاں فلاں ممبر صاحب جو ہے انہوں نے اتنا کام کرایا اپنے حلقے میں, اتنی سڑکیں بنوا دی, ہسپتال بنوا دیا, یہ سکول بنا دیا, ان کو ووٹ دینے چاہیے. تم نے تو دنیا میں دنیا داری حاصل کرنے کے لیے, ممبر بننے کے لیے, واہ واہ کرانے کے لیے, صحیح کہلوانے کے لیے سب کچھ کیا تھا, لہذا آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور یہ بڑے خسارے کی بات ہے, بڑے نقصان کی بات ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کرے بھی, انسان اپنی ساری محنت لگائے بھی, انسان دن رات مسلسل بھاگتا دوڑتا بھی رہے, اور قیامت کے دن جا کے انسان آدمی آگے دیکھے تو انسان کے لیے جہنم جو ہے وہ انتظار کر رہی ہو یا جہنم کا گڑھا ہو, تو اس سے بڑا خسارہ انسان کے لیے کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا صحابی اگر 1 روبو کلو 250 گرام صدقہ خیرات کر دے اور تم لوگوں میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی صدقہ کرے تو میرے صحابی کے اجر و ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے. میرے صحابی کا خرچ کیا ہوا 250 گرام صدقہ اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر صدقہ, یہ برابر نہیں ہو سکتے. میرے صحابی کا جو اجر و ثواب ہے وہ تم سے کہیں زیادہ ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے. اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے انہوں نے تو اپنی جانیں اس طرح اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دی, نہ اپنے جان اپنے پاس رکھی, نہ اپنے مال اپنے پاس رکھے, نہ اپنے گھر بار اپنے پاس رکھے. انصار مدینہ نے یہی تو بات کہی تھی جب بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بیعت عقبہ کے موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مالوں میں سے جو مال لینا چاہیں گے وہ مال لیں گے, جو ہمارے لیے چھوڑیں گے وہ ہم استعمال کریں گے. ہماری اولادوں میں سے جو آپ لینا چاہیں گے وہ آپ کی ہوں گی, جو ہمارے لیے چھوڑیں گے وہ ہماری ہوں گی.
جو گھر بار میں سے آپ چاہیں گے وہ آپ کا ہوگا, جو آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے وہ ہمارا ہوگا. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا معمولی بات نہیں تھی. ذرا آج اندازہ لگا لیجئے کہ ایک مجاہد کو پناہ دینا جو ہے یہ کتنا دل جگرے کا کام ہے. جو اس وقت مہاجر بن کے نکلے تھے مکہ مکرمہ سے, ابو جہل نے لکھا تھا کہ تم نے ہمارے مجرموں کو پناہ دی ہے مدینے میں, اور ہم تم سے بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا اپنے مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں. قانون یہی ہے نا کہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ جو پناہ دے گا دہشت گردوں کو, ان سے بھی ہم دہشت گردوں والا ہی سلوک کریں گے. قانون تو آج بھی وہی ہے, اور قانون اس وقت بھی وہی تھا, اور پناہ دینے والے وہی تھے پھر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انصار مدینہ کو برا مت کہو. انصار مدینہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا حق ادا کر دیا, میری رفاقت کا حق ادا کر دیا, اب تو میرے اوپر ان کا حق ہے کہ میں ان کا حق ادا کروں, اور ان کا حق جنت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنا جو صدقہ خیرات ہے ریا کر کے, دکھاوا کر کے اور نمود و نمائش کر کے اس کو ضائع نہ کرو. جو آدمی احسان جتاتا ہے, جو کسی کو اذیت پہنچاتا ہے صدقہ خیرات کر کے, اس کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے جیسا اس آدمی کا ہے جو دکھاوے کے لیے, نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے. نہ کچھ اس کو ملے گا نہ اس کو کچھ ملے گا, تینوں کے اعمال باطل ہیں. گویا اللہ نے صدقہ خیرات کا قانون اور ضابطہ بتا دیا کہ کس طرح ثواب ملے گا, کس طرح ثواب نہیں ملے گا. ریا نہ کرو, جتاؤ نہ, اور اذیت نہ دو. اور تیسری چوتھی بات یہ کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے دو, تاکہ قیامت کے دن خود اللہ یہ گواہی دے کہ ہاں واقعی تو نے میری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا, دنیا کا کوئی تمہیں لالچ نہیں تھا تمہیں. بلا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اور جو آدمی ریا کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یؤمن باللہ, اس کا ایمان نہیں ہے اللہ پہ جیسا ایمان ہونا چاہیے. اگر اس کا ایمان ہوتا اللہ پہ تو پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرتا. بل یوم الآخر, اور یوم آخر پہ بھی اس کا ایمان نہیں ہے. اگر اس کو اس بات کا احساس ہوتا کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ تو میری نیت کو بھی جانتے ہوں گے, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, لوگوں کے سینوں کے جو بھید ہیں قیامت کے دن وہ بھی کھول دیے جائیں گے, سامنے لے آئے جائیں گے کہ تمہارے اس کام کرنے میں فلاں فلاں نیت تھی تمہاری. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی ریا کرتا ہے, دکھاوا کرتا ہے, وہ نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ یوم آخر پہ ایمان ہے اس کا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ ان لوگوں کے اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں جو ریا سے کام لیتے ہیں, احسان جتلاتے ہیں یا اذیت پہنچاتے ہیں. ان کا اجر و ثواب جو ہے کس طرح ضائع ہوتا ہے. ان کا ثواب اللہ فرماتے ہیں اس طرح ضائع ہوتا ہے. فمثلہ, اس کی مثال ایسے ہے کمثل صفوان. صفوان کہتے ہیں ایسی چٹان جو بالکل چٹیل ہو, پھسلنے والی. ایک چٹان ہے علیہ تراب, اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے. بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ یہ زرخیز جگہ ہے اور اس پہ اگر دانہ ڈالا جائے گا اور اس کے اوپر بارش ہوگی تو دانہ جو ہے وہ کوپل بال کے نکلے گا, اس سے 7 بالیں نکلیں گی, اس میں 100 دانہ نکلے گا. بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ بڑی زرخیز مٹی ہے, لیکن نیچے اس کے کیا ہے, پتھر ہے, اندر اس کے پتھر ہے, پتھر پڑا ہوا. نفاق کا, بے ایمانی کا, دھوکے اور فریب کا, اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. بظاہر کلمہ پڑھتا ہے, بظاہر اوپر مٹی زرخیز پڑی ہوئی ہے, مسجد میں بھی جاتا ہے, روزہ نماز کرتا ہے, لیکن کافروں سے ملا ہوا ہے, جاسوسی کرتا ہے مسلمانوں کی, مسلمانوں کے راز جا کے بتاتا ہے انہیں, لیکن نمازیں پڑھتا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اندر پتھر ہے پڑا ہوا. فرمایا کہ اس آدمی کی مثال جو ریا کرتا ہے یا منافق ہے, اس کی مثال جس کا ثواب باطل ہے, جس کا ثواب صفر ہے, فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جس طرح نیچے چٹان ہو اور اس چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہو.
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَأَصَابَهُ اور پہنچی اس کو وابل تیز بارش. وابل کہتے ہیں موسلادھار بارش کو, تیز بارش کو. چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہو اور اس کے اوپر تیز بارش پڑے تو کیا ہوگا؟ وہ ساری کی ساری مٹی جو ہے صاف ہو جائے گی, نیچے سے وہ چٹان نکل آئے گی. اس مٹی میں اگر بیج ڈالیں گے بھی تو بیج جو ہے وہ بیکار ہے, وہ بیج بھی دھل جائے گا, وہ بیج بھی چٹان پہ ٹکے گا نہیں. کتنی اچھی اللہ نے مثال دی ہے. جن لوگوں کا ثواب اجر و ثواب ضائع ہوتا ہے ریا کی وجہ سے, احسان جتلانے کی وجہ سے یا اذیت پہنچانے کی وجہ سے, کتنی خوبصورت مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. پتھر ہے ایک نیچے, اس کے اوپر دکھاوے کے طور پہ مٹی پڑی ہے, اس کے اوپر بارش ہوتی ہے خوب, لیکن بارش جو ہے وہ بجائے اس کے اس مٹی میں کوئی چیز پیدا کرے, وہ سارے کا سارا اس کو دھو دیتی ہے اور نیچے وہ صاف پتھر کا پتھر نکل آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس بارش سے مراد ہے صدقہ خیرات. اس بارش کا حاصل, اس بارش کا نتیجہ صفر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح فرمایا کہ جو خیرات اور صدقہ آپ کریں گے ریا کے لیے, احسان جتلانے کے لیے یا پھر کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے, اس کا نتیجہ صفر ہے, اس کا ثواب جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا, باطل ہو جائے گا. فَتَرَكَهُ صَلْدًا وہ بارش جو ہے چھوڑ دے گی اس کو. سلدن کا معنی بھی چٹان ہے, وہ اس کو صاف چٹیل چٹان بنا دے گی بارش. لا یقدرون علی شیء, اللہ فرماتے ہیں لا یقدرون, یہ لوگ جو صدقہ خیرات کر رہے ہیں ریا کے لیے یا احسان جتلانے کے لیے یا دوسروں کو اذیت پہنچانے کے لیے, لا یقدرون علی شیء, کوئی بھی چیز حاصل کرنے پہ قادر نہیں ہے, ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس صدقے سے. مما کسبوا جو محنت کی انہوں نے, جو پیسہ خرچ کیا انہوں نے, کسی کی خیر خواہی کرنے کی کوشش کی انہوں نے, لیکن اندر جذبہ جو تھا, نیت تھی وہ ریا کی یا اذیت پہنچانے کی یا احسان جتلانے کی تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کمائی کی, یہ جو کام کیا, یہ جو عمل کیا, اس سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے کافر لوگوں کو. یہاں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے یہ اتنی معمولی چیز نہیں ہے جو ہر ایک کو مل جائے. بڑے بڑے عقل مند ہیں کافر, بڑے بڑے ذہین ہیں, سائنسدان بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, اللہ نے خود فرمایا کہ بڑی بصارت رکھنے والے تھے, بڑے عقل مند لوگ تھے, لیکن ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تھی. اس لیے کہ ہدایت کے لیے یہ دنیا کی ٹیکنالوجی یا دنیا کا نالج یا دنیا کی پڑھائی یہ کام نہیں آتی. اس کے لیے تو اپنا دل صاف کر کے, تعصب سے اور ہر طرح کے ٹیڑھ میڑھ سے صاف کر کے انسان اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم دے, مجھے ہدایت کا راستہ دے, تو پھر اللہ دیتے ہیں. ہدایت ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جھولی میں ڈالتے رہے. ہدایت تو صرف اس کو ملتی ہے جو بڑا رو دھو کے لیتا ہے اللہ سے. اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے کہ یا اللہ ہدایت دے ہمیں. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بھی دی جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تو وہ تھے جو ریا کے لیے, احسان جتلانے کے لیے, اذیت پہنچانے کے لیے خرچ کرنے والے ہیں. فرمایا ان کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, ان کے سارے اعمال باطل ہیں صدقہ خیرات والے. آگے اللہ تعالیٰ نے مثال ان لوگوں کی دی جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ, مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ, جو متلاشی ہیں, ڈھونڈنے والے ہیں مرضات اللہ, اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی. مال صدقہ خیرات کیا
اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے, اور کوئی طمع یا لالچ نہیں ہے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, تثبیتاً من انفسہم, تثبیت ثابت ہے, اپنی جان جو ہے, اپنا دل جو ہے, اس کو پورا قرار ہے اس بات پہ کہ میں نے اللہ کی رضا ہی حاصل کرنی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا دل پوری طرح مطمئن ہے, ان کا دل جو ہے پوری طرح ایک جگہ پہ جمع ہوا ہے. کس بات پہ جمع ہوا ہے کہ صدقہ خیرات سے ہم نے کیا لینا ہے, اللہ کی رضا لینی ہے, اور کوئی چیز نہیں چاہیے ہمیں, دنیا کی واہ نہیں چاہیے, نمود و نمائش نہیں چاہیے, ہمیں ناک اونچی نہیں کرنی ہے, بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. فرمایا تثبیتاً من انفسہم, ان کے دل کو پورا اطمینان ہے, پورا قرار ہے, پوری طرح جمع ہوا ہے اس بات پہ کہ ہم نے اس کے علاوہ کوئی اور چیز حاصل نہیں کرنی. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کمثل جنت بربوۃ, اس کی مثال ایسی ہے, جنت کا معنی باغ, جیسے کہ ایک باغ ہو, بربوۃ, ربوہ کا معنی اونچی جگہ, جسے سطح مرتفع کہا جاتا ہے. اونچی جگہ پہ جو زمین ہوتی ہے وہ زیادہ زرخیز ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک باغ ہے اور وہ ہے بھی اونچی جگہ پہ. اصابہ وابل, اس کے اوپر تیز بارش ہوئی, اصابہ پہنچی اس کو, وابل تیز بارش, فآتت اکلہا ضعفین, اور کیا ہوا کہ اس باغ کا پھل جو ہے ضعفین, دگنا آ گیا اس پہ, اس لیے کہ تیز بارش ہوئی. اور تیز بارش سے مراد کیا ہے, بارش سے مراد ہے یہاں پہ صدقہ خیرات. تیز بارش سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیت جو ہے وہ پکی, سچی اور کھری ہے, یہ کہ انہوں نے اللہ کی رضا ہی حاصل کرنی ہے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, دل پوری طرح مطمئن ہے, دل پوری طرح جمع ہوا ہے, دل ثابت ہے اس بات پہ کہ ہم نے اللہ کی رضا ہی لینی ہے. یعنی پورا جوش و خروش ہے ان کی نیت میں. بابل ان کا معنی تیز بارش, کہ ان کی نیت صدقہ خیرات کی جو ہے اس میں بڑا جوش و خروش ہے کہ پوری بھرپور ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے, 700 گنا اجر لینا ہے ہم نے اس کا اللہ سے. اور اللہ کے رسول نے یہی بات ارشاد فرمائی نا, قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ایک آدمی وہ ہوگا جو صدقہ خیرات دائیں ہاتھ سے کرتا ہے اس طرح کہ بائیں کو نہیں پتہ چلتا. دوسرے آدمی کو پتہ چلنا تو دوسری بات, اس کے اپنے کو نہیں پتہ چلا, بیوی کو پتہ نہیں چلا, بچے کو پتہ نہیں چلا, اپنے جو قریبی ہیں ان کو پتہ نہیں چلا کیسے فلاں پہ نیکی کی ہے, فلاں بیوہ کو اس نے خرچ کیا ہے, یا یتیم پہ سر کے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے, کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. فرمایا کہ اتنا جوش و خروش ہے, اتنا خلوص ہے, اور اتنی اللہ کی رضا مطلوب ہے کہ تیز بارش کی طرح ہے اس کا جذبہ. تیز بارش کی اس اللہ تعالیٰ نے مثال دی اس کے سچے جذبے کو اور کھڑے جذبے کو. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بارش ہوگی وہ اس باغ کا دگنا پھل لے آئے گی, پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے پھل لائے گا اس کو. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ, اور وہ جو اونچی جگہ پہ سطح مرتفع پہ باغ ہے, اگر اس کو بھرپور بارش نصیب نہ بھی ہو, ان لم يُصِبْهَا وَابِلٌ, اگر نہ پہنچی اس کو موسلادھار بارش, اگر نہ پہنچی اس کو تیز بارش, فَتَلٌ, اور پھوہار ہی پڑ گئی. پھوہار کہتے ہیں ہلکی بارش کو. اب تیز بارش اور ہلکی بارش جو ہے یہ دونوں ہے تو صدقہ اور خیرات ہی, لیکن ایک بندے کی صدقہ خیرات کو اللہ تعالیٰ نے تیز بارش کہا ہے, ایک بندے کے صدقہ خیرات کو پھوہار کہا ہے. پھوہار والا صدقہ وہ ہے جس میں وہ جوش و خروش نہیں ہے, جو ایمان اور تقوی کی اس درجے کو نہیں پہنچا جس درجے کو وابلن والا پہنچا ہے. اس کا ایمان تھوڑا کم درجے کا ہے, اس کا تقوی تھوڑا کم درجے کا ہے. پھوار ہے, اس میں صدقہ خیرات ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہی, لیکن وہ جوش و خروش نہیں ہے اس کے صدقہ خیرات میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو تلن کہا ہے کہ ہلکی بارش ہے, وہ صدقہ خیرات ہی اللہ کی رضا کے لیے, لیکن ہے وہ ذرا ہلکی بارش. اللہ کہتے ہیں کہ اس ہلکی بارش سے بھی پھل تو آ ہی جائے گا,
فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌّ، پھر اس کے لیے پھوار ہی کافی ہے. پھوار پڑنے سے بھی اس کو پھل تو کچھ نہ کچھ آ ہی جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے دیں گے اس کو. لیکن جو وابلن کی بات ہے وہ تلن کی نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اجر و ثواب دونوں کا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، جو عمل تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیتیں اور تمہارے ارادے جو ہیں اللہ کے پاس ہیں، اور تمہاری نیت، ارادہ اور تمہارا ایمان، تمہارا خلوص، تمہارا تقوی، ان ساری چیزوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور ان کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب دے گا تمہارے انفاق کا. پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب بتا دیا. 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ فرماتے ہیں میں اجر و ثواب دیتا ہوں. لیکن یہ اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک رہتا کیسے ہے، اس کی پھر اللہ نے مثالیں بتا دیں. بعض تو ایسے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن بعض ایسے ہیں جن کے نیت میں اور خلوص میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے، ان کو تو اللہ فرماتے ہیں کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے پھل دیتا ہوں میں. اور اگر پھوار ہی ہو تو خلوص اس میں، لیکن اس درجے کا نہ ہو جتنا وابل والے کا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھل لانے کے لیے وہ بھی کافی، اس کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو، تمہارے اعمال کو سب کو دیکھ رہا ہے، اور انسان کو اپنی نیت اور اپنا خلوص اور اپنا تقوی جو ہے وہ خالص کر کے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے. ریا کے لیے، دوسرے کو جتلانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے، اس سے اللہ نے فرمایا کہ بہتر ہے عمل نہ کرو. یہ جو بات ارشاد فرمائی نا کہ معذرت کر لو اور میٹھی بات کہہ دو، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اپنا عمل ضائع کرنا ہے تو پھر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرو. اس سے اچھا یہ ہے کہ نہ کرو. اور اگر کرنا ہے تو پھر تھوڑا کرو، لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے. بے شک تھوڑا کرو، لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو. زیادہ کر کے اس کو ریا کی وجہ سے یا دوسری باتوں کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. یہ پچھلے درس کے 1-2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے، کیا اہل حدیث فرقہ نہیں ہے؟ یہ بھی جماعت کا نام ہے، جس طرح دیوبندی ہے، جماعت المسلمین ہے. اگر ایک عالم نے کسی نام پر فرقہ بنایا اور اسی عالم کا عقیدہ مشرکانہ ہو اور جو لوگ اس میں شامل ہے اس کا عقیدہ مشرکانہ نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے، گروہ بندی والا، جماعتوں والا. اور میں آپ سے اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان جھگڑوں میں بالکل نہ پڑیں. اہل حدیث ہونا جو ہے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں نے لیبل لگا لیا اہل حدیث ہونے کا میں سیدھا جنت میں جا رہا ہوں. دیوبندی ہونا یا دیوبندی کا لیبل لگانا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا. یا بریلوی ہونا، جماعت المسلمین کا ہونا، یہ قطعاً کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس آدمی نے یہ لیبل اپنے اوپر لگا لیا وہ پھر سیدھا جنت میں چلا جائے گا. ان چیزوں سے بچیں، ان لڑائی جھگڑوں سے بچیں، چھوڑیں ان لڑائی جھگڑوں کو. جو بنیادی بات ہے اس کو تھام کے رکھیں، اس کو پکڑ کے رکھیں، اور وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. اگر ایک اہل حدیث اطیع اللہ اطیع رسول کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ بھی ناکام ہے. اگر ایک دیوبندی ہے اطیع اللہ اطیع رسول پہ عمل کرتا ہے خلوص دل کے ساتھ تو وہ بھی کامیاب ہے. خواہ کوئی بریلوی ہے، جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، جو بھی ہے، اللہ نے جب اصول ہمیں بتا دیے تو ان جھگڑوں میں ہم کیوں پڑیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیوبندی اور جماعت المسلمین تو پاکستان کا جھگڑا ہے، یہ مصر میں بھی ہے جماعت المسلمین یا دیوبندی بریلوی، افریقہ میں ہے یہ، یا کہیں اور ہے یہ تو خالص ایک مقامی سا مسئلہ ہے، ایک مقامی اختلاف ہے اپنے لوگوں کا عقیدے کے معاملے میں. اس مسئلے میں نہ پڑے. اور یہ جو بار بار میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، نجات کی راہ جو ہے صرف قرآن مجید ہے. حق اور باطل کا معیار یہ قرآن مجید دیتا ہے. قرآن مجید کو پڑھیں، یہ الگ بات ہے. کوئی دیوبندی کہہ کے پڑھے، حدیث کہہ کے پڑھے، سلفی کہہ کے پڑھے، جماعت اسلامی کا، تنظیم اسلامی کا، جو بھی کہہ کے پڑھے، مجھے اس سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے. جو کہلوانا چاہتے ہو کہلواؤ، اس سے قطعاً اختلاف کی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ اس قرآن کو اتباع کرو، بس
قرآن نے جو اصول دیے ہیں، جو ضوابط دیے ہیں، ان کی پیروی کرو. اور گروہ بندی جو ہے یہ سخت خطرناک ہے امت مسلمہ کے لیے. گروہ بندی میں مت پڑے. اور یہ گروہ بندی جو ہے یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے نجات کا. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا. اس اصولوں کو سامنے رکھیں. ان لڑائیوں جھگڑوں میں پڑنے کا فائدہ نہیں ہے. بہت نقصان ہو چکا ہے ان لڑائیوں جھگڑوں کا. یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کیا درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتا ہے؟ دعا تو اللہ کو پیش ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ پوری مخلوق کا سنتا ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا درود سنتا ہے اور جواب دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی صفات میں اس کو شریک ٹھہرانا ہے. بات یہ ہے کہ جو دین کے مسائل ہیں، دین کے احکام ہیں، وہ تو نہ میں بنا سکتا ہوں نہ کسی اور کو بنانے کی اجازت ہے، بلکہ اللہ کے رسول کو بھی دین کے احکام اپنے پاس سے بنانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول کو بھی دین کے احکام اپنے پاس سے بنانے کی اجازت نہیں ہے. شارع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، شریعت اللہ دیتی ہے، اللہ کے رسول لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لہذا جو بات اللہ کے رسول نے کہہ دی، اب مصیبت یہ ہے کہ ہماری عقل بڑی محدود ہے، اور اللہ نے خود فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں میں نے بڑا تھوڑا علم دیا ہے. اب اپنی عقل سے جب ہم بات سوچتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، تو پھر ہم گمراہ ہوتے ہیں. جو بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو تم میں سے مجھے سلام بھیجے گا، فرشتہ میری قبر کے پاس کھڑا کیا جائے گا اور وہ مجھے بتائے گا کہ فلاں ابن فلاں نے تم کو سلام بھیجا ہے، اور جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو، اور تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اب یہ بات بالکل درست ہے کہ سننے والی ذات اللہ ہے، سنی ذات اللہ کی ہے، لیکن درود کا تعلق یا سلام کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد آپ کی فضیلت اور آپ کی عظمت کے پیش نظر اگر کوئی آپ کو درود سلام بھیجے گا تو وہ ہم آپ کو سنوا دیا کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور بزرگی کی وجہ سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتا دی، تو اس پہ ایمان لانا واجب ہے. لیکن اس سے آگے عقل کے گھوڑے دوڑانا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود سنتے ہیں لہذا باقی باتیں بھی سنتے ہیں، یہ اب ہماری اپنی عقلی توجیہ ہے. یہ بات اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر درود کا یا سلام کا جواب دیتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے اپنی درخواست پیش کریں گے، دعا پیش کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشکلات حل کریں گے. تو یہ بات جو ہے یہ پھر اپنی بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات نہیں. اور بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ ان مسائل پہ ایمان لانا واجب ہے. ان کی کیفیت کے بارے میں سوچنا یہ ممکن نہیں ہے اس عقل کے ساتھ. ایمان پہ لحاظ کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے تمہیں بتا دی ہیں ان پہ ایمان لے آؤ، اور اس کی کیفیت کے بارے میں نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا. قبر میں برزخ کے معاملے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. برزخ میں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. عام آدمی کا جو معاملہ ہے برزخ میں ہماری سمجھ میں آنے والا تو وہ بھی نہیں ہے. منکر نکیر کیسے آئیں گے، کیسے سوال جواب ہوگا، کیسے آدمی اٹھ کے بٹھایا جائے گا. اس لیے جو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں ان پہ ایمان لائیں، اور ان پہ آگے پھر تبصرہ کرنا یا بحث کرنا، اس سے نتائج اخذ کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں حکم اس بات کا ہے کہ ہم ان باتوں پہ ایمان لے آئیں. اور یہ ایک بات نے لکھا جو مال پیروں کی خدمت کے لیے خرچ کیا جاتا ہے کیا وہ بھی فی سبیل اللہ؟ بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا پیری مریدی والا، جو تو دکانیں ہیں ان کی نظر کرنا تو وہ معاملہ ضائع ہے. جو دکانیں بنی ہوئی ہیں دنیا میں پیری مریدی کی وہ تو مال بالکل ضائع ہے.
اور جو فی الواقعی اولیاء اللہ ہے وہ کسی کو کہتے نہیں کہ ہم اولیاء، یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کوئی کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اور جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑا اللہ کے ہاں پہنچا ہوا ہوں اور میں اللہ سے دعا اپنی منوا سکتا ہوں یا میں اللہ کا ولی ہوں، جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے وہ، سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے وہ. اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے علم کسی کو دیا نہیں کہ ولی کون ہے کون نہیں. اللہ کے رسول نے تو صحابی فوت ہوئے اور صحابی کے بارے میں ان کا جو ہمسایہ تھا اس نے کہا کہ اکرمک اللہ، اللہ نے تجھے عزت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ گرس فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے بات کہی کہ اکرمک اللہ، اللہ نے تجھے عزت کی. ممکن ہے اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہو، اللہ نے اس کو پکڑ لیا. اور پھر ساتھ یہ بات بھی اسی حدیث میں ہے، بخاری شریف کی کتاب الجنائز میں ہے یہ حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ انا رسول اللہ، واللہ انا رسول اللہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے قیامت کے دن اللہ مجھے کیا کیا کچھ پوچھیں گے. اس لیے یہ جو معاملہ ہے نا، اگر کوئی آپ کی نظر میں عالم آدمی ہے اور اس کے اعمال سنت کے مطابق ہیں، آپ کو نیک لگتا ہے، آپ کو پرہیزگار لگتا ہے، تب بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی کوئی اگر تم نے نیک اچھی بات کہنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، تو یوں کہو کہ جو مجھے معلوم ہے، جو میں جانتا ہوں اس آدمی کے بارے میں، وہ تو یہ ہے کہ یہ آدمی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں میں اس کی پاکی بیان نہیں کرتا. اصل جو ہے وہ اللہ کو علم ہے کہ اس کا اندر کیسا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی پیر صاحب ہیں، آپ اپنے بیٹی یا بیٹی کو یا بیوی کو لے کے جاتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اس کی نظر کیسی ہے. اور کتنے واقعات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور آپ روزانہ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کتنی دکانیں ہیں، جتنے بھی یہ اس طرح کے اڈے ہیں، جتنے جرائم ہیں دنیا کے سارے جرائم، قاتل، چور، ڈاکو اور نشئی جتنے ہیں، وہ سارے کے سارے ایسی جگہوں پہ جا کے تو اپنا لیتے ہیں. اس لیے اس معاملے میں فرق کرنا چاہیے کہ جو صدقہ خیرات کرنے کے معاملے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صدقہ خیرات اس پہ دے، خواہ وہ اپنا قریبی ہو یا دور کا ہو، کم از کم 5 وقت کا نمازی ہو، کم از کم، اور پھر کسی کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو 5 وقت کا نمازی. باقی معاملات جو ہیں کوئی بیشی ہوتی ہے، لیکن کم از کم یہ جو 5 نمازیں اور شرک کا نہ ہو، یہ تو لازمی ہے. جس کو بھی آپ نے صدقہ خیرات دینا ہو، صدقہ فطر دینا ہو، اور زکوٰۃ کے لیے تو کڑی شرطیں ہیں. زکوٰۃ ہر ایک کو نہ دے، زکوٰۃ ہر ایک پہ لگتی نہیں ہے. صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہے یا مستحق ہے، بلکہ اس کے ساتھ دوسری شرطیں بھی ہیں کہ وہ نیک اور متقی اور پرہیزگار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اور اس کا عقیدہ مشرکانہ نہ ہو. اس لیے یہ جو فی سبیل اللہ جو ہے، یہ 7 شرط ہی اس اعتبار سے ہے کہ اس کے بارے میں قواعد و ضوابط ہیں، ہر ایک کو دینا جو ہے. اور پھر یہ ہے عام طور پہ دیکھنے میں یہی آیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ دکانیں چلاتے ہیں پیری مریدی کی، بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں اور فاقہ کش ہوتے ہیں، بچا کے بیچارے لوگ ان کو قبروں پہ نظریں نیازیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں جو کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اپنے ملک میں جتنے بھی پیر ہیں اور جتنے بھی یہ مزار اور خانقاہیں ہیں، ان کے تو قومی اسمبلیوں میں ممبر اور ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں، سینٹ میں ان کے بندے ہوتے ہیں. اور آج کل تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خود گدی نشین ہیں. ان کو دینے چاہیے زکوٰۃ اور صدقے. منزل پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا منزل پڑھنا ہے؟ منزل سے مراد قرآن مجید کو صحابہ کرام نے 7 منزلوں میں یا 7 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. یہ 30 پاروں میں جو تقسیم ہے، یہ بھی اصل میں تو اس وجہ سے ہے کہ مسلمان اپنی ایک روٹین بنائیں اور ہر مہینے میں قرآن مجید کو ایک پارہ روزانہ پڑھ کے ختم کیا کریں. اور یہ 7 پاروں کی جو تقسیم تھی، یہ بھی اس مقصد کے لیے تھی کہ 7 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کیا جائے، روزانہ ایک منزل پڑھی جائے. منزل جو ہے وہ نام ہے قرآن مجید کے ایک حصے کا. 7 منزلوں میں قرآن مجید تقسیم ہے،
اور اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو بہت اجر و ثواب ہے اس کا، لیکن کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرے اور ایک مہینے میں قرآن مجید کو ختم کرے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ایک حادثہ میں ایک بھائی کا انتقال ہوا اور باقی لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے جو آدمی فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے، جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اونچا مقام عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا علاج اور کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح بھائی نے لکھا ہے کہ ہمارے دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنی مغفرت فرمائے، ان کے گناہ معاف فرمائے اور ان کی نیکیاں اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے انہیں۔ گھوڑا حلال ہے یا حرام، جبکہ گھوڑے کے اوپر والے دانت بھی ہے اور گھوڑا والے بھی کرتا ہے اور باقی جانور۔ ایک گھوڑے کے بارے میں صاف طور پہ یہ حکم ہے، ویسے اس طرح کے مسئلوں میں بھی زیادہ قریز نہ کیا کریں جن کا انسان کے ساتھ تعلق نہ ہو، یہ لڑائی جھگڑوں والے مسئلے ہیں، اختلافات والے مسئلے ہیں۔ لیکن جو صحیح حدیث میں مسئلہ ہے بخاری شریف میں وہ یہ ہے، صحابی کہتے ہیں کہ خیبر کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑے ذبح کر کے کھانے کی اجازت عطا فرمائی تھی، اور حضرت ام سلمہ یا حضرت ام عطیہ خاتون ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے زمانے میں صحابہ کرام گھوڑا ذبح کر کے کھاتے تھے، لہذا گھوڑا حلال ہے، اس میں شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض جو مسالک ہیں، بعض مسالک سے مراد صرف فقہ حنفی ہے، باقی جو مسالک ہیں ان میں حلال ہے، لیکن فقہ حنفی میں شاید مکروہ ہے۔ اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر اچھی نسل کا گھوڑا یا گھوڑی ہو تو اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے، کچھ ایسا ہے، مطلب یہ ہے کسی شرط کے ساتھ انہوں نے بھی جائز کیا ہے، لیکن عمومی طور پہ مکروہ کہا ہے، لیکن باقی مسائل جتنے بھی ہیں ان میں انشاءاللہ جائز ہے اور حدیث کی روح سے بھی جائز ہے۔ اگر حرام بچہ پیدا ہو جائے اور خاوند کو معلوم ہو جائے کہ اس کو روش کون کرے گا، بچہ سے کیا سلوک کیا جائے گا، بچہ کیا بچہ اگر اپنے باپ کا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ بچہ جو ہے وہ تو بے قصور ہے، بے گناہ ہے، اور اس پہ تو اس کا کوئی نہیں آتا۔ اس کی کفالت جو ہے وہ اس کی والدہ کو یا کوئی اور آدمی جو ہے اس پہ ہے، جو باپ ہے جس کا وہ نہیں ہے بیٹا، اس پہ واجب تو نہیں ہے اس کی کفالت۔ اصل میں تو کفالت کا ذمہ جو ہے وہ اسی پہ ہے جس کی اولاد ہے، لیکن کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے لہذا کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس کی کفالت کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ سوال دعا کے بارے میں کوئی لکھا ہوا ہے، پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔